نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اصلاح انسانیت کا باعث ہے۔ نماز انسانیت کی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کا کام کرنے والے لوگوں کو اصلاح یافتہ قرار دیا ہے۔ نمبر 1، کتاب اللہ پر سختی سے کاربند رہنے والے۔ نمبر 2، اور نماز قائم کرنے والے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نماز باجماعت جو ہے وہ نور و ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، بس یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید الولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نماز نور ہے، روشنی ہے۔ نماز اخوت دینی کو قائم کرتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ میں اخوت دینی کو نماز قائم کرنے پر معلق کر دیا، پس اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو وہ اس اخوت سے خارج ہو گیا۔ نماز کی اہمیت کا انوکھا طریقہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ اسے اس کے معبود برحق سے دور ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ناحق کو بھی حق بنا کر پیش کرتا ہے۔ طرح طرح کے وسواس انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور انہیں اللہ سے دور کرنے کے لیے اللہ کی یاد یعنی نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ ابلیس مردود کا مقصد اولاد آدم کی کثیر ترین تعداد کو گمراہ کرنا تھا تاکہ آدم علیہ السلام سے انتقام لے سکے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اور جب اللہ نے اس کی طلب انتقام کے لیے لے سکے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، اور جب اللہ نے اس کی طلب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب سب اٹھائے جائیں گے، مان لی۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو اناد و تمرد میں آگے بڑھ کر کہا جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں تیری سیدھی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھا رہوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ حکمت الہی دیکھی کہ ابلیس کا یہ ظن اور وہم واقعہ کے مطابق ہو گیا، اکثر و بیشتر مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ معبود حقیقی کی صفات غیر اللہ میں منوا دیں، اور قبر پرستی، ارواح پرستی، رسوم تعزیہ داری، علم خواجہ خضر کی ناؤ، قبروں پر عرضیاں، قبروں پر عرس، ناچ گانے، غیر اللہ کی نظر و نیاز، بزرگوں کے نام پر درود و وظائف، فال گنڈے، بدشگونی اور عقیدہ نحوست، توہم پرستی، اصلی نقلی قبروں کے سجدے اور طواف، ان پر پھولوں کی چادروں اور غلاف کے علاوہ دیگر چڑھاوے، نبی ولی پیر شہید کو غیب دان جاننا، ان کی ارواح کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا وغیرہ، ایسی سینکڑوں بدعات اور بدعقیدگیاں داخل اسلام کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابلیس نے بنی آدم کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، بس مومنوں کی ایک جماعت کے علاوہ سب نے اس کی پیروی کی۔ تو محترم ناظرین، آج بھی آپ دیکھ لیں، ہر طرف نظر دڑا کے دیکھ رہے ہیں کہ آج رحمان کے فالور کتنے ہیں اور شیطان کے فالور کتنے ہیں، اور حق پہ کون ہے؟ رحمان، ہمارا کریم رب۔ یعنی لوگ الٹی طرف جو ہے وہ چلنے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں، سیدھی طرف جو ہے چلنے کے لیے وہ بہت مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، کچھ میرے خیال میں کوئی 70-80% لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور شیطان نے ان کو ایسے وہم و گمان میں ڈالا ہوا ہے کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے ہی سب کی مغفرت ہونی ہے، کسی کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کی رحمت نہیں ہونی۔ لیکن محترم ناظرین، یہ نیک عمل جو ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، خود بھی نیکی کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے، لینے کے طریقے ہیں۔ اور شیطان جو ہے اس نے خوب ورگ لایا ہوا ہے لوگوں کو کہ آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ ان کے دل میں یہ بات پکی سے ڈالی ہوئی ہے شیطان نے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ سب شیطانی کام ہے، شیطانی سوچ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے رب کو یاد کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، غریبوں مسکینوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا خیال رکھیں، یعنی ہر وقت جو ہے وہ نیکی کی طرف لگے رہیں، تاکہ ہم اللہ کریم کی رحمت کو جو ہے پانے والے بن جائیں۔ ابھی ایک شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، انسان کو کہتا ہے کہ تو گناہ کر لے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا کریم ہے، تو وہ معاف کرنے والا ہے، گناہ کر لے، معافی مانگ لینا، وہ معاف کر دے گا۔ تو بندہ گناہ کر لیتا ہے، اور پھر جب گناہ کر لیتا ہے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالتی ہے، تو نے تو اتنا بڑا، یعنی پہلے گناہ کروا کے اپنے رب سے دور کرواتا ہے اس کو، پھر وہ جب گناہ کر لیتا ہے تو بعد میں اس کے دل میں ایسی بات ڈالتا ہے، تو نے تو ایسا گناہ کر دیا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، حالانکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دن میں جتنی بار گناہ کرو اللہ سے توبہ مانگو سچے دل سے، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی پھر دوسرا طریقہ اس پہ یہ وار کرتا ہے کہ تو نے تو ایسا گناہ کر دیا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، پھر اپنے رب سے اس کو دور کرنے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو محترم ناظرین، جب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ آپ کو ایسے گناہوں سے بچائے گا اور اس شیطان ملعون کے شر سے بچائے گا۔ اور پھر بھی اگر کوئی غلطی سے گناہ ہو جائیں تو اپنے رب سے توبہ کریں۔ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، بہت کریم ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، اس میں شرمندہ ہونے کی یہ نہیں ہے کہ میں کیسے اپنے رب سے توبہ کروں، کہ جو ہے میں شرمندہ ہونا ہے اپنے گناہ پر، لیکن اس بات سے نہ بھاگیں کہ میں نے کیسے اپنے رب سے میں توبہ کروں، میں نے پہلے بھی گناہ سے توبہ کی تھی تو پھر میں نے کر لیا۔ تو محترم ناظرین، ہمارا رب کریم ہے، ہماری سوچ سے وہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے رب کو اسی ٹائم اس سے توبہ کریں، انشاءاللہ امید ہے ہمارا کریم رب ہمیں معاف کرے گا۔ اس لیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے تمام جہات یعنی ہر طرف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل دعا صبح و شام کسی بھی وقت نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و امن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ۔ اے اللہ، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے حفاظت فرما۔ اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ اس میں دعائے مظہر خلق العظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑی ہے، لیکن انسانوں کو چاہیے کہ وہ ذکر الہی اور نماز سے نہ رکیں تاکہ رب العزت سے ان کا تعلق برقرار رہے۔ یہی درس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دیا کہ نماز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ نے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو محترم ناظرین، نماز جو ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ان چیزوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، شیطان کے شر سے بچائے گا، نماز پڑھتے ہوئے برائیوں سے بچائے گا، آپ کو طرح طرح کی بیماریوں سے بچائے گا۔ ایک نہیں ہزاروں حکمتیں ہیں نماز میں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کا جسم پاک صاف ہوگا، آپ کے کپڑے پاک صاف ہوں گے، تو جو ہے آپ کو بیماریاں بھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی۔ اور انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پہنچ جاتا ہے، اس کو مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے خبر ہی نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ چنانچہ جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت درپیش ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے، یعنی سجدہ سہو کر لے۔ محترم ناظرین،
مزید برآں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان تمہارے پاس نماز میں آ کر کہتا ہے فلاں فلاں کام یاد کرو جن کا نمازی کو پہلے وہم و گمان تک نہ تھا، حتیٰ کہ انسان کو وہ بھی بلا دیتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، اور یعنی نماز کے ٹائم ہی سارے کام یاد آتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مؤذن نماز کی اذان دیتا ہے شیطان دور بھاگتا ہے اور اس کی ہوا نکلتی جاتی ہے تاکہ وہ اذان کے الفاظ نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو واپس پلٹ آتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے خیالات میں گھس جاتا ہے اور ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اسے یہ خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیا کریں، یعنی کہ سجدہ سہو۔ تو محترم ناظرین، بات بنتی ہے عمل سے، باتیں جتنی مرضی کرتے جائیں لیکن جب تک عمل نہ ہوگا بات نہیں بنے گی۔ نماز کو قائم کریں، نماز کو پڑھا کریں، اللہ کے ذکر کو ہر وقت جو ہے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو جو ہے شیطان آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔